تیمم کے سلسلے میں متعدد سوالات ہیں جو مختلف مقامات سے آئے ہیں۔ ان میں پہلا سوال حاجی عبدالغفار صاحب نے جھانسی سے کیا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ ہم کاروبار کے سلسلے میں مختلف مقامات پر آتے جاتے رہتے ہیں۔ راجستھان کے بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کی بڑی قلت ہے۔ ایسی صورت میں وضو کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ آپ تیمم کا صحیح طریقہ بیان فرما دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ تیمم کی اجازت کس صورت میں ہے۔ جواب: تیمم کی اجازت اس وقت ہے جب انسان پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، جس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ پانی 1 میل تک میسر ہی نہ ہو، جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا، یا پانی تو موجود ہے مگر پانی حاصل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ مثلاً ٹنکی کا پائپ تو موجود ہے مگر نل لگا ہوا نہیں، یا نل وغیرہ بھی موجود ہے مگر اس پر کوئی پھاڑ کھانے والا جانور بیٹھا ہوا ہے، یا اس پر دشمن کا قبضہ ہے، تو ان تمام صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پانی تو موجود ہے اور نل وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور کسی درندے کا بھی کوئی خوف نہیں، نہ وہاں کوئی دشمن موجود ہے، لیکن وہ انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ پانی استعمال کرنے سے اس کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر تیمم کی نیت کر لیں، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پاک مٹی پر مار کر انہیں پورے چہرے پر پھیر لیں۔ اس کے بعد دوبارہ ہاتھوں کو مٹی پر مار کر کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں پر پھیر لیں۔ اگر انگلیوں میں کوئی انگوٹھی یا چھلا پہن رکھا ہو تو اسے اتار دیں یا اچھی طرح ہلا لیں، اور اگر ہاتھوں یا چہرے پر تیل یا چربی وغیرہ لگی ہوئی ہو تو پہلے اسے اتار لیں اور پھر تیمم کریں۔ دوسرا سوال حافظ محمد عمران صاحب نے سہرسہ بہار سے کیا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ تیمم صرف مٹی پر جائز ہے یا مٹی کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی کر سکتے ہیں؟ جواب: تیمم جس طرح پاک مٹی پر کرنا جائز ہے، اسی طرح ہر اس جنس پر جائز ہے جو آگ میں ڈالنے سے نہ جلے، نہ پگھلے اور نہ نرم ہو، جیسے پتھر اور ہر قسم کی مٹی، اور جو چیزیں آگ میں جل کر راکھ ہو جائیں جیسے لکڑی وغیرہ، اگر ان پر اتنا گرد و غبار جم گیا ہو کہ اس پر ہاتھ پھیرنے سے گرد کا اثر ظاہر ہوتا ہو تو اس پر بھی تیمم درست ہے۔ تیسرا سوال محمد شاداب صاحب نے قصبہ موانا ضلع میرٹھ سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ اگر سیمنٹ کی ٹائل پر کچھ گرد و غبار جمع ہوا ہو تو کیا اس پر تیمم کر سکتے ہیں؟ جواب: سیمنٹ کی ٹائل خود زمین کی جنس سے ہے، اگر وہ پاک ہوں تو ان پر تیمم کرنا جائز ہے، چاہے ان پر بالکل بھی گرد و غبار نہ ہو۔ چوتھا سوال محمد اکبر صاحب نے بجنور سے کیا ہے۔ دریافت کرتے ہیں کہ کیا بالو اور ریت پر بھی تیمم کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، ریت اور بالو زمین کی جنس سے ہے، اس پر بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ پانچواں سوال حاجی محمد علی صاحب نے سہارنپور سے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹرین کے ذریعے مختلف شہروں کا سفر رہتا ہے۔ ٹرین میں کبھی تو پانی مل جاتا ہے اور کبھی نماز کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ البتہ پینے کا پانی ٹرین میں قیمتاً ملتا ہے، کیا اس کو خرید کر وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: اگر آپ کے پاس اپنے خرچ سے زائد اتنی رقم ہے کہ پانی خریدنے سے خرچ میں کوئی تنگی اور دقت نہیں ہوگی، یعنی خرچ سے زائد رقم موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس پانی کو خرید کر وضو کرنا ضروری ہے، اور اگر اتنی رقم موجود نہیں تو پھر تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ چھٹا سوال
محمد احمد صاحب نے مظفر نگر سے کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک تیمم سے ایک بار میں کتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: ایک بار تیمم کر کے جتنی نمازیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، خواہ فرائض ہوں یا نوافل، ادا ہوں یا قضا، جب تک کوئی ناقض وضو پیش نہ آئے۔